يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير. یکاد البرق یخطف ابصارہم، یہاں پر ابصارہم میں دیکھیے با پر قلقلہ ہوگا کیونکہ اس میں آواز پلٹ کر آئے گی کیونکہ قلقلہ والا حرف ہے۔ کلما میں دیکھیے لام کے اوپر تشدید مشدد ہے تو یہاں پر ہم سختی اور جماؤ کے ساتھ پڑھیں گے، اور چھوٹا والا مد آ رہا ہے الف مدہ کے اوپر تو یہاں پر ہم 4 الف مدار کھینچ کے پڑھیں گے۔ کلما اضاء لہم، پھر آگے اضاء میں ضاد کے اوپر بڑا والا مد آ رہا ہے مد منفصل تو اس کو ہم 5 الف مدار کھینچ کے پڑھیں گے۔ لہم مشوا فیہ، میم ساکن کے بعد دیکھیے دوسری میم مشدد آ رہی ہے تو یہاں پر ہم غنہ کر کے پڑھیں گے دونوں کو ملا کے۔ مشوا فیہ، پھر واو مد آ گیا، شین کو 1 الف مدار کھینچ کے پڑھیں گے۔ فیہ میں بھی یا مد آ گیا ہے یا ساکن تو اس کو بھی ہم 1 الف مدار کھینچ کے پڑھیں گے۔ وَإِذَا أَظْلَمَ، وَإِذَا میں دیکھیے دال کے ساتھ الف مدہ بھی آ رہا ہے اور مد بھی آ رہا ہے چھوٹا والا تو اس کو ہم 3 سے 4 الف کی مدار کھینچ کے پڑھیں گے۔ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ، یہاں پر دیکھیے علیہم میں یا مد آ رہی ہے لام کے ساتھ تو اس کو بھی 1 الف مدار کھینچ کے پڑھیں گے۔ قاموا، یہاں پر بھی قاف موٹا والا آ رہا ہے سب سے پہلے تو اس کو قاف کو موٹا پڑھیں گے اور 1 الف مدار کھینچ کے بھی پڑھیں گے کیونکہ یہ الف مدہ کے ساتھ آ رہا ہے۔ اور آگے دیکھیے قاموا میں واو مدہ آ رہی ہے تو یہاں پر 1 الف مدار میم کو بھی کھینچ کے پڑھیں گے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، یہاں پر دیکھیے واو مدہ آ رہی ہے ولو میں تو یہاں پر 1 الف مدار لام کو کھینچ کے پڑھیں گے۔ شاء اللہ، شین کے ساتھ بڑا والا مد آ رہا ہے تو یہاں پر بھی 5 سے 6 الف مدار کھینچ کے پڑھیں گے اس کو۔ اللہ، اللہ کے لام کو ہمیشہ موٹا پڑھتے ہیں تو اس کو موٹا پڑھیے۔ لذہب بسمعہم، نارمل پڑھے جائیں گے سارے لفظ۔ لذہب میں دیکھیے ذال کو نرمی کے ساتھ ادا کرنا ہے، ہا کو بھاری آواز کے ساتھ پڑھنا ہے کیونکہ 2 چشمی والی ہا ہے۔ بسمعہم، سین کی آواز واضح ہونی چاہیے، عین کی بھی واضح ہونی چاہیے، حلق کے درمیانی حصے سے ادا ہوتا ہے عین۔ وَأَبْصَارِهِمْ، یہاں پر بھی با میں قلقلہ ہوگا، صاد کو موٹا پڑھا جائے گا، صاد کو موٹا بھی پڑھا جائے گا اور کھینچ کے بھی پڑھا جائے گا 1 الف مدار۔ ان اللہ، یہاں پر دیکھیے نون کے اوپر مشدد آ رہی ہے تو اس کو ہم غنہ کر کے پڑھیں گے، اللہ کے لام کو ہمیشہ موٹا پڑھتے ہیں۔ ان اللہ علی، لام کے اوپر کھڑا زبر آ رہا ہے یہاں پر 1 الف مدار کھینچ کے پڑھیں گے لام کو۔ کل شیء، جب بھی کسی بھی حرف پر تشدید آ جاتی ہے مشدد آ جاتی ہے تو ہم اس کو سختی اور جماؤ کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ کلی، اس کو کلی نہیں پڑھیں گے کلی پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ شیء قدیر، یا مد آ رہی ہے، شین کو 1 الف مدار کھینچ کے پڑھیں گے اور آگے دیکھیے قدیر میں یہاں پر جو قاعدہ لگ رہا ہے وہ ہے اخفا مال غنہ کا، اخفا مال غنہ کریں گے یہاں پر 2 زیر کی تنوین کے بعد 15 حروف میں سے قاف آ رہا ہے تو یہاں پر ہم غنہ کر کے پڑھیں گے۔ قدیر میں دیکھیے یا مد آ رہی ہے، دال کو 1 الف مدار کھینچ کے پڑھیں گے۔ اب میرے ساتھ پڑھیے یکاد البرق یخطف ابصارہم کلما اضاء لهم مشوا فیہ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ سیکنڈ ٹائم پڑھیں گے یکاد البرق یخطف ابصارہم کلما اضاء لهم مشوا فیہ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اب اس کا ترجمہ کریں گے۔ یکادو قریب ہے، البرق بجلی کی چمک، یخطفو کہ وہ اچک لے، ابصارہم نگاہیں ان کی، کلما جب کبھی اضاء وہ روشنی کرتی ہے، لہم ان کے لیے، مشوا وہ چل پڑتے ہیں، فیہ اس میں، وَإِذَا اور جب اظلم وہ اندھیرا کر دیتی ہے، علیہم ان پر، قاموا وہ کھڑے ہو جاتے ہیں، ولو اور اگر شاء چاہے اللہ اللہ، لذہب البتہ وہ لے جائے، بسمعہم کان ان کے، وابصارہم اور آنکھیں ان کی، ان بے شک اللہ اللہ، علی اوپر، کلی ہر، شیء
چیز کے قدیر، بہت قدرت رکھنے والا ہے۔ اب اس کی تفسیر کریں گے۔ یہ مثال اللہ پاک نے منافقین کے دوسرے گروہ کی بیان فرمائی ہے، یعنی وہ لوگ جو بظاہر مسلمان تو ہو گئے تھے مگر ضعف و ایمان کی وجہ سے ہمیشہ شک اور تذبذب میں مبتلا رہتے تھے، راحت اور آرام کی صورت میں مطمئن نظر آتے، اور جب کبھی تکالیف کا سامنا ہوتا تو شک اور شبہ میں پڑ جاتے، جیسا کہ اللہ پاک نے فرمایا، اور لوگوں میں سے کوئی وہ ہے جو اللہ کی عبادت ایک کنارے پہ کرتا ہے، پھر اگر اسے کوئی بھلائی پہنچ جائے تو اس کے ساتھ مطمئن ہو جاتا ہے، اور اگر اسے کوئی آزمائش آ پہنچے تو اپنے منہ پر الٹا پھر جاتا ہے۔ اس نے دنیا اور آخرت کا نقصان اٹھایا، یہی تو خسارہ ہے۔ ان آیات میں ان کے اسی تذبذب کا بیان فرمایا کہ جب کبھی ان کے لیے روشنی ہوتی ہے چل پڑتے ہیں، اور جب ان پر اندھیرا چھا جاتا ہے تو ٹھہر جاتے ہیں۔ بارش سے مراد اسلام ہے، اندھیروں اور گرج سے مراد وہ تکلیف اور مصیبتیں ہیں جو اسلام کی راہ میں پیش آتی ہیں۔ چمک سے مراد مسلمانوں کو حاصل ہونے والی کامیابیاں، اور کڑکنے والی بجلیوں سے مراد جہاد کے احکام ہیں جن میں منافقین کو موت دکھائی دیتی ہے۔ دین اسلام میں آخر سب نعمت ہے، مگر اول کچھ محنت ہے، جیسے بارش کے آخر اسی سے آبادی ہے، اور اول کڑک ہے اور بجلی۔ منافق لوگ تھوڑی سی سختی سے ڈر جاتے ہیں، ان کو آفت سامنے نظر آتی ہے، اور جیسے بادل کی چمک میں کچھ اجالا ہوتا ہے اور کبھی اندھیرا، اسی طرح منافق کے دل میں کبھی اقرار ہے اور کبھی انکار۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اور اگر اللہ چاہتا تو پہلے گروہ کی طرح ان کی سماعت اور ان کی نگاہیں لے جاتا، مگر اللہ کا دستور ہے کہ جو شخص جس حد تک سننا دیکھنا چاہے اور اسے سننے اور دیکھنے کا موقع دیتا ہے۔ قدیر مبالغے کا صیغہ ہے، اس لیے پوری طرح قادر ترجمہ کیا گیا ہے۔ کسی کمرے میں کالی اور سفید چیزیں ہوں تو جب تک اندھیرا ہے وہ اندھیرے میں گم رہیں گی، مگر روشنی جلاتے ہی کالی چیز کالی اور سفید چیز سفید دکھائی دینے لگے گی۔ یہی حال اللہ کی طرف سے اٹھنے والی دعوت نبوت کا ہے۔ یہ خدائی روشنی جب ظاہر ہوتی ہے تو اس کے اجالے میں ہدایت اور ضلالت صاف صاف دکھائی دینے لگتی ہے۔ نیک عمل کیا ہے اور اس کے ثمرات کیا ہیں، برا عمل کیا ہے اور اس کے ثمرات کیا ہیں، سب کھل کر ٹھیک ٹھیک سامنے آ جاتا ہے، مگر جو لوگ اپنے حق کو اپنے تابع بنائے ہوئے تھے اور اس صورتحال کو دیکھ کر گھبرا اٹھتے ہیں، ان کا چھپا ہوا حسد اور گھمنڈ زندہ ہو کر ان کو اپنی لپیٹ میں لے لیتا ہے۔ خدائی آئینے میں اپنا چہرہ دیکھتے ہی ان کے منفی نفسیات ابھر آتی ہے، ان کے اندرونی تعصبات ان کے حواس پر اس طرح چھا جاتے ہیں کہ آنکھ کان زبان رکھتے ہوئے بھی وہ ایسے ہو جاتے ہیں گویا کہ وہ اندھے ہیں، وہ بہرے ہیں، وہ گونگے ہیں، مگر وہ نہ تو کسی پکارنے والے کی پکار کو سن سکتے ہیں اور نہ اس کی پکار کا جواب دے سکتے ہیں، نہ کسی قسم کی نشانی سے رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں۔ ان کے لیے صحیح رویہ یہ تھا کہ پکارنے والے کی پکار پر غور کرتے، مگر اس کے بجائے انہوں نے اس سے بچنے کا سادہ سا علاج یہ دریافت کیا کہ اس کی بات کو سرے سے سنا ہی نہ جائے، اس کو کوئی اہمیت ہی نہ دی جائے۔ اسی طرح ایک اور نفسیات ہے جو حق کو قبول کرنے میں رکاوٹ بنتی ہے، یہ ڈر کی نفسیات ہے۔ بارش اللہ پاک کی ایک بہت بڑی نعمت ہے، مگر بارش جب آتی ہے تو اپنے ساتھ کڑک اور گرج بھی لے آتی ہے، جس سے کمزور لوگ ہیبت کھا جاتے ہیں۔ اسی طرح جب اللہ پاک کی طرف سے حق کی دعوت اٹھتی ہے تو ایک طرف اگر وہ انسانوں کے لیے عظیم کامرانیوں کا امکان کھولتی ہے تو دوسری طرف اس میں کچھ وقتی اندیشے بھی دکھائی دیتے ہیں۔ اس کو مان لینے کی صورت میں اپنی بڑائی کا خاتمہ، زندگی کے بنے بنائے نقشے کو بدلنے کی ضرورت، رواجی ڈھانچے سے ٹکراؤ کے مسائل، آخرت کے بارے میں خوش خیالیوں کے بجائے حقائق پر بھروسہ کرنا، اس قسم کے اندیشوں کو دیکھ کر وہ کبھی رک جاتے ہیں اور کبھی تذبذب کے ساتھ چند قدم آگے بڑھتے ہیں، مگر یہ احتیاطیں ان کے کچھ بھی کام آنے والی نہیں ہیں، کیونکہ خدائی پکار کے لیے اپنے کھوکھلے دل سے پیش نہ کر کے وہ زیادہ شدید طور پر اپنے آپ کو خدا کی نظر میں قابل سزا بنا رہے ہیں۔